جو بچوں کو جاب دے. ہم جب انٹر اسکولس وغیرہ کھیلتے تھے, ٹورنامنٹس ہوتے تھے بہت انٹر اسکولس کے, وہ ایک نہیں ہو رہے, اور جب ہم وہ کھیلتے تھے اور ہماری پرفارمنس اچھی ہوتی تھی تو ڈی جے کالج, آدم جی کالج, یہ سارے کالجز جو ہمارے آگے پیچھے بھاگتے تھے. جب ہم انٹر کالجیٹ کھیلتے تھے تو پھر ہمیں این ای ڈی اور کراچی یونیورسٹی پکڑتی تھی کہ کس طرح یہ پیک کرو. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. ہمیں سب سے پہلے ریوائو کرنے کے لیے یہ اسکول کا سسٹم, کالج اور یونیورسٹی کا سسٹم لانا پڑے گا. اچھا, تو آپ بول رہے ہیں کہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں ریوائول ہوگا بالکل, اور یہ وزیر تعلیم کرے, اس لیے کہ یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. اسپورٹس مین کی جو فیسلٹیز ہے, جو آگے ہم نے ان کو اسپانسرشپ دینی ہے, اسکالرشپ دینی ہے, کالجز اسکالرشپ دیتے تھے. میرے ساتھ 17 لڑکے ڈی جے کالج میں گئے اور وہاں ایک بندہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے اور لو کیٹیگری پرسنٹیج میں, ورنہ آپ 75%, 77% ڈی جے میں ملتی تھی. اچھا, اس پہ ایک فالو اپ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کی فٹنس کا معیار ہم کس طرح کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کو یہ بتائیں. فٹنس ٹرینر ہے ہمارے پاس, عمران خان ہیں جو پاکستان کے بھی ٹرینرز تھے, ابھی ہمارے کراچی کے وہ ٹرینرز ہیں اور وہ کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں, اور ایسے ہی پاکستان میں بھی کوالیفائڈ ٹرینرز رکھے ہوئے ہیں. اور فٹنس تو بہت ضروری ہو گئی ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں جو ہمارے پلیئرز تھے وہ کہتے تھے 10 راؤنڈ سے شروع کرتے تھے, وہ 30 راؤنڈ تک چلے جاتے تھے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے, ہر روز نئی ٹیکنالوجی سے, ٹیکنیک سے ہم ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ ایک تو لڑکا بھی بور نہیں ہو. ورنہ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب راؤنڈ لگاتے تو صبح ڈر لگتا تھا کہ یار اب 20 راؤنڈ ہے, میں بھی اس میں شامل تھا, میں نے بھی 20 راؤنڈ لگائے. لیکن اب جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے, اب بہت کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے پلیئر کو. ہر پلیئر کی الگ الگ ٹریننگ ہے اور یہ ہو رہی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کر رہی ہے, اور ہماری کراچی ہاکی ایسوسیشن نے کری. ہم نے صبح کیمپ لگایا ہوا ہے اور اس میں سے ہم نے سلیکٹ کیے کراچی سے لڑکے جو صبح 6 بجے آتے ہیں, اور 6 to 9 ہم نے کوالیفائڈ کوچ رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. جی, 1968 میں جب ہم نے اولمپک جیتا تھا تو اس کی ٹریننگ اور اس کی سارا کچھ جو ہے نور خان, ایئر مارشل نور خان نے کی. اچھا, ٹھیک ہے. اور ایئر مارشل نور خان نے کھلاڑیوں کا اسٹیمنا بنانے کے لیے ان کو پہاڑیوں میں لے گئے. وہاں کرائی, کیونکہ وہاں پہ آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, پریشر کم ہوتا ہے, تو اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان کو بیچ پہ لا کے بھی دوڑاتے ہیں, ساحل سمندر پہ جہاں ریت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو ہائٹ پہ بھی لے جاتے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے ان کی پوری ایکلیمیٹائزیشن ہوتی ہے. اور پہلے انہوں نے نارتھ میں رکھا, پھر کیونکہ میکسیکو میں ہوا تھا وہ, تو میکسیکو کا جو آب و ہوا ہے میکسیکو سٹی کی وہ کراچی جیسی ہے. بالکل. تو وہ پھر ان کو ساؤتھ میں لے کر آئے, پھر یہاں پہ ایکلیمیٹائز کرایا. تو ہماری جو ٹیم کی فٹنس تھی وہ بہت زبردست ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اب جو نوجوان نسل ہے نا وہ اتنی فٹ نہیں ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ بچپن میں آج کل ویڈیو گیم پہ ہیں, تو وہ اتنا دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں, دھوپ میں نہیں رہتے ہیں, تو ان میں جفاکشی ذرا کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, مگر اس کو اوور کم کرنے کے لیے آج کل ماڈرن ٹیکنیکس ایسی ہیں, جم ہے, کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ جس میں وقت کم اور اس کا ایفیکٹ باڈی پہ بہتر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ سب کچھ ہاکی فیڈریشن کر رہی ہے. مگر میں آپ نے ایک بیچ میں بات کی تھی, اس سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کھیل نہیں ہے, یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ کھیل کی بات ہے, تو کھیل کو ہم ہمیشہ جو ہے چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. مگر دیکھیں ہمارا ایک, میں نے نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام ہے نیشن بلڈنگ انیشیٹو. وہ ایک تھنک ٹینک بھی ہے, ایک پی آر گروپ بھی ہے. تو جب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اگر اپنی قوم کو تعمیر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو لوگوں میں یہ گانگت پیدا کرنی ہے, یکجہتی پیدا کرنی ہے. تو اس کے لیے سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ جی سر بتائیں. اسپورٹس. بالکل صحیح. لیکن جب ایک کوئی چھکا لگتا ہے یا کوئی بالر کسی کو آؤٹ کرتا ہے, یا کرکٹ کا گول ہوتا ہے, یا فٹ بال کا گول ہوتا ہے, یا کوئی ٹیم جیتتی ہے, تو پوری نیشن ایک ساتھ نعرہ لگاتی ہے. بالکل, ہے نا, ہر جگہ سے ایک ساتھ نعرہ لگتا ہے. تو نیشنل یونیفیکیشن کے لیے اسپورٹس بہت ضروری ہے. کھیل کے میدان پہ پلیئرز اور مینجمنٹ دونوں پہ بہت پریشر ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پریشر کے اندر آپ کے پلیئرز تھوڑا بہت کرمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پریشر ہینڈل نہیں ہوتا, اور کی باڈی لینگویج سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید جیت نہیں پائیں گے. تو ہم اپنے پلیئرز کی مینٹل اسٹرینتھ کے لیے کام نہیں کرتے. ہمارا ایک سائیکٹرسٹ ہے ڈاکٹر محسن, وہ آتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں, ان کو لیکچر دیتے ہیں. ہمارے پاس سارا سسٹم ہے, اور ہمارے ایک ڈسپلن کمیٹی ہے جس کے چیئرمین میجر شاہ نواز ہیں,
اور بھی لوگ ہیں, عامر عزیز ہیں, جاوید چتاری ہیں, یہ ہماری ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہیں. جو بھی یہاں پر اگر پرابلمز آتی ہیں ساری میچ میں, تو آپ کو پتہ ہے اتنا گرم ماحول ہوتا ہے, اور تو وہاں پر ہم لوگ بہت اچھا اس کو ٹیکنیکلی وہ کرتے ہیں, اور ہمارا ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. جو ڈاکٹر ہیں ہمارے محسن, وہ آ کے یہاں پر ان کا ہر چیز کا, ڈائٹ کا اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہاں, اسٹریس مینجمنٹ جو ہے نا, اگین اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے. اگر ملک میں ہمیں ٹالرنس لے کر آنا ہے, قوت برداشت کو عوام کی بہتر کرنا ہے, اسپورٹس. کیونکہ جب آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں تو آپ کو رواداری بھی رکھنی پڑتی ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں لوگ بعض بار لڑائی بھی ہو جاتی ہے, مگر اس لڑائی کو روکنا. اچھا اسپورٹس مین جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ ہیو اے اسپورٹس مین, کہ اگر آپ ہار رہے ہیں تو آپ کا منہ لٹک گیا. بالکل یہ نہیں ہوتا اسپورٹس مین کا. اسپورٹس مین کمپیٹ کرتا ہے جیتنے کے لیے, مگر اگر جیت نہ سکے تو وہ اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے, اور اگلی دفعہ جو ہے وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے. تو اسپورٹس مین بننے کے لیے آپ کو پازیٹیوٹی چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر ہم اسپورٹس کو پروموٹ کریں گے پاکستان میں, تو پاکستان کے لوگوں میں بھی پازیٹیوٹی ہے, جس کی اشد ضرورت ہے. اس طرح جیسے آپ نے کہا نا ڈسپلن, تو آپ فاؤل کر سکتے ہیں مگر فاؤل آپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بڑے مشہور ایڈمل تھے, ایڈمل احسن, وہ کہتے تھے کہ اوبے دا رولس, پلے دا گیم ٹو میک اے وننگ اسکور. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ پوری زندگی کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہیں. بالکل سر. ہمارے قومی ہیروز بہت ہیں, اسپیشلی ان دا ورلڈ آف ہاکی. سمیع اللہ خان صاحب ہیں, ہی واز اے دا فلائنگ ہارس, کلیم اللہ صاحب, سہیل عباس صاحب, ایٹسیٹرا. ان پلیئرس کو ہم فور فرنٹ پہ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ دے ہیو سو مچ نالج اباؤٹ دا گیم, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, تو ان کو ایز اے کوچ ہم نے ابھی تک کیوں نہیں سوچا ہے؟ ہاکی کے مین پلر ہی سمیع اللہ اور حنیف خان جی, اور وہ سمیع بھائی جو ہے ویکلی آتے ہیں, بچوں کو ٹپس دیتے ہیں, اور حنیف خان کا میرے خیال سے مور دین 30 ایئرز ہوئے ایک چھٹی نہیں دیکھی گراؤنڈ کی, ڈیلی فری آف کاسٹ, اپنے پاس سے بھی خرچہ کرتے ہیں اور کوچنگ کرتے ہیں. تو ہیں احمد عالم ہیں, عبد الغفور ہیں, ابوذر ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو پلیئرز ہیں یہاں پر آتے ہیں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے معلومات دی. ادھر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم اپنے شو کے بیچ میں تھے, اور میرا اگلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک اپنے اسپورٹس کے آئیکونس کو اور اپنے اسپورٹس کو میڈیا میں کافی پروموٹ کرتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹیز پہ, تو ٹی وی سیز اور موویز ان کے پلیئرس کے بارے میں, اسپورٹس کے بارے میں بھی کی جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہاکی کی پاپولیرٹی کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ ہماری میڈیا بھی ہمارے پلیئرس کو کور کرے؟ جب پاکستان کہیں پہ بھی وکٹری اسٹینڈ پہ آئے گا تو خود بخود یہ ہائی لائٹ ہوئے گا. اور ویسے میڈیا اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ مجھے خود, میں 4 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں, اس سے پہلے میں یہاں نہیں تھا, ہالینڈ میں رہ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اتنا مطلب ہاکی کو بہت پروموٹ کیا میڈیا نے. اور لیکن اب اس کے ساتھ اگر جیت ہوگی نا تو پھر ایک الگ ہی ایک ہائی لائٹ ہوگی. اچھا, تو آپ بول رہے ہیں کہ اتنا ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتا بیکاز ہماری ٹیم نے جیتنا بہت جیت بھی نہیں ہے, ٹورنامنٹس بھی نہیں ہے, ایونٹس ہوں گے تو ہوگا نا. پاکستان میں جب تک ایونٹس نہیں ہوں گے تو ہائی لائٹ کیسے ہوگا؟ اور جو پاکستان میں ایونٹ ہوتا ہے وہ لائیو کوریج کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس پلیئرس کو ہر نیشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے. انڈیا کی ایک پالیسی ہے ٹو میک انڈیا گریٹ. ٹھیک ہے, اور اس پالیسی کے تحت انہوں نے اپنی میڈیا کی پالیسی بھی رکھی ہے, اپنی فلم انڈسٹری کی پالیسی بھی رکھی ہے, اور ہر چیز کی پالیسی رکھی ہے. بالکل, اپنی ڈیفینس پالیسی بھی رکھی ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں سنرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اس کے افیکٹس بھی آ رہے ہیں. مگر ہمارے پاس بدقسمتی سے گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. واٹ از دی پالیسی آف اسپورٹس؟ دیر از نو اسپورٹس پالیسی. سو انلیس اینڈ انٹل گورنمنٹ ڈیسائڈس کہ جی نیکسٹ اولمپک میں ہم نے ہاکی کو ون کرنا ہے, ہم نے ایتھلیٹکس میں 10 میڈلز لینے, ہم نے سوئمنگ میں 2 میڈل لینے, ہم نے باکسنگ میں 3 میڈلز لینے, تو پھر آپ اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے, اس کے لیے آپ کام کریں گے. میں شرطیہ طور پہ کہتا ہوں کہ اگر ہم آج اگلے اولمپکس کے لیے تیاری شروع کر دیں, اس سال تو اولمپکس ہوئے نہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اب اگلے 4 سال کے بعد, ابھی بھی ہمارے پاس کم از کم 3.5 سال ہیں. تو اس 3.5 سال میں اگر گورنمنٹ جو ہے پالیسی بنائے
اور اس کے حساب سے پھر تیاری کریں، کیونکہ آپ اولمپک میں منہ اٹھا کے تو نہیں جا سکتے. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کئی میچز کھیلنے ہیں، اپنی سیڈنگ بنانی ہے اور اپنے ٹیمز کو تیار کرنا ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے گورنمنٹ پالیسی. اور ہماری جو تحریک تعمیر قوم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ہیلپ کریں پالیسی بنانے میں. تو ہم تو اپنی ریکمنڈیشنز مختلف طریقے سے گاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جو ہے جب گرتا رہتا ہے تو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. جی تو وی آر میکنگ آور ایفرٹس. تو اس پہ میرا کوشچن ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن یا انفلوئنس کی وجہ سے ہاکی کی تھوڑی پاپولیرٹی کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ تو ہر وقت اپنے آپ کو بچانے میں لگی رہتی ہے نا. پاکستان میں پچھلے 30 سال میں تو یہی ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن گورنمنٹ گر رہی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو بہت ضروری چیزیں ہیں اس پہ توجہ دے. تو اسپورٹس تو بہت نیچے چلا جاتا ہے. دیکھیں نا یہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، کچرا بھی نہیں اٹھتا. تو جب اتنے جو اہم پرابلم جو کہ روزانہ کے آنے جانے کے اس کو نہیں سالو کر سکتے تو اسپورٹس پہ کہاں پہنچیں گے؟ لیکن عمران خان کے ٹائم میں جتنا ورسٹ سچویشن اسپورٹس مین کی ہے کبھی بھی نہیں، کسی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں. سارے ڈپارٹمنٹس بند کر دیے. مجھے تو حیرت ہے عمران خان صاحب خود 6 سے 8 سال پی آئی اے میں رہے. اس وقت ان کو خیال نہیں لیتے ڈپارٹمنٹ. ابھی انہوں نے جو اسپورٹس مین بیچارے جو کھلاڑی ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پڑھنے میں اتنے تیز تو ہوتے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں دیتے. تو ان کے پاس صرف ایک ہنر ہی ہوتا ہے نا، اور یہ ایک آرٹ ہے. مطلب اتنا آسان نہیں ہے ہاکی ہو یا کرکٹ ہو، کہ یہ آرٹ ہے اور ہر کسی کے بس کی بات ہے. تو اب وہ اس کے علاوہ کیا کرے؟ سارے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے. تو اس کا میجر ریزن کیا ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے. You can say کہ ان کو کافی ایشوز کا فیس کرنا پڑا تھا. تو اسپورٹس جیسے سر نے بولا ہے on the back ہر ڈپارٹمنٹ کی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس کی ٹیم تھی ان کو پروموشن ہی ملتی تھی. جی نیشنل بینک تھا، پی آئی اے تھا، ہبی بینک تھا، لائٹ بینک تھا، معاہدہ ہے. اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کتنے لوگوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیں گے؟ جی بالکل. کتنے ہزاروں لوگوں کو پلیئرس کو جاب ملتی تھی. اب تو پیرنٹس کیسے کھلائیں گے اسپورٹس کہ آگے کوئی اسکوپ بھی نہیں ہے. کم سے کم ایک تو تھا حنیف خان، سمیع اللہ، یہ لوگ کسٹم میں اتنے کلیکٹر اسسٹنٹ کلیکٹر تک رہے ہیں، وہ جی ایم رہے ہیں پی آئی اے میں لوگ. تو اب کیا ہوگا؟ ظہیر عباس جو ہے، جہانگیر خان جو ہے، مطلب پی آئی اے کے ٹاپ آف دی لائن میں رہے. تو اب پلیئرس کے پاس جب جاب ہی نہیں ہوگی تو کھلائیں گے کیسے؟ آپ بتائیں نا. آپ کے بچے اگر ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نا گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، یا تو آپ پبلک سیکٹر سے اسپورٹس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے نیوی ہے، آرمی ہے، ایئر فورس، وہ تو ریگولرلی اسپورٹس کے اندر رہتے ہیں. یہ 3 ڈپارٹمنٹ جو سروسز ہیں وہ تو اسپورٹس کو، اور ابھی تک جابس بھی دے رہی ہیں. جی ریلوے جو ہے وہ بھی دے رہی ہے ابھی تک میرے خیال میں. جی جابس دے رہی ہے. اسی طرح بینکس پہلے دیتے تھے، مگر بینک جب فلی کمرشل ہوئے تو انہوں نے پھر اس میں سے ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. تو چیز یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ جو ہے انسینٹیوائز کرے کارپوریٹ سیکٹر کو کہ وہ اسپانسر کریں، ایبزارب کریں اسپورٹس کو. اگر جابس نہ بھی دیں تو اگر اسپورٹس کی وہ ٹیم بنا کر اس ٹیم کو اسپانسر کریں، ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہ کریں. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں، یورپ میں، امریکاز میں جو ہے وہ ٹیمز ہوتی ہیں اور اسپورٹس ہیز بیکم اے کمرشل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے نا. مختلف کلبز ہوتے ہیں اور وہ کلبز آپس میں کھیلتے ہیں، اس سے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ایک طرح کی تفریح ہوتی ہے، ریکریشن ہے. آئی تھنک جب میچ ہو رہا ہو تب کور کرتے ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کورنگی میں یا لیاری میں کبھی آپ جا کے ان کے جو مٹی کے اندر اسپورٹس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ دے ٹو واچ دیٹ از آلسو اے ٹریٹ. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے نا. وی ڈونٹ کور دیٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر جو میچ ہو رہا ہے اسی کو آپ کور کریں. جی آپ جائیں انسٹیو بابا آئلینڈ کے اوپر اور وہاں جو فٹ بال ہو رہی ہے اس کو آپ کور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھنے میں زیادہ ان کو لطف آئے گا. بالکل. آپ کی ایک فٹ بال ٹیم لیاری کی تھی جس نے 3rd پوزیشن جیتا تھا. جی بالکل. تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو یو ول بی امیزڈ کہ ہمارے پاس اتنے اچھے، خصوصاً کوسٹل بیلٹ کے اندر بہت اچھے کھلاڑی ہیں. گوادر میں جو ہے وہ اسپورٹس کے میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے، اینڈ دے ٹیک فٹ بال ویری ریلیجیسلی. بالکل. بٹ میڈیا میں وہ نہیں آتے. جی دے ڈونٹ ہیو کوریج. اسی طرح سے جو ہمارے فشرمین ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہے نا فشرمین کی بوٹس کی ریس ہوتی ہے
اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسائٹنگ ایونٹ کوئی نہیں ہے. بالکل. مگر اس کا میڈیا میں کوریج نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو چھوٹا سا نیوز میں کہ 14 اگست کو انہوں نے ایک ریس کی, وہ 3 سیکنڈ کا ایک کلپ آ جاتا ہے. بالکل. بٹ دیٹ از اے ایونٹ ٹو بی کورڈ فار 2 hours. اور اگر آپ اس کو کور کریں اور اس کو صحیح طرح سے میڈیا اٹھائے تو آپ دیکھیں کہ وہ اٹس اے بونانزا. تو میں میڈیا کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں to increase their own business and contribute towards sports. It's more about whether they take interest in it or not. haan, and if they take interest it is for their good. Absolutely, I agree. اچھا سر, ہمارے ہاکی اسٹیڈیمس کا کرنٹ کنڈیشن کس طرح ہے؟ I'm talking about overall hockey stadiums. پہلے تو یہاں پر جیسے سر نے بتایا تھا یہاں پر بالکل شادیاں ہوتی تھیں اور مطلب اجاڑ پڑے ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے آرمی چیف صاحب نے بھی باجوہ صاحب نے بھی 5 آسٹر ٹرف دی ہیں پاکستان کی فیڈریشن کو, تو وہ بھی پورے پاکستان میں لگیں گی. تو اب پہلے سے بہتر ہے, اب ہمارے پاس گراؤنڈ آئے ہیں تو اب ہم اسپانسرز دیکھیں گے, جو بھی مغیر حضرات ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے. اور ویسے سندھ گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے, میں اسپیشلی سندھ کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں اتنے سارا جو آسٹر ٹرف لگا ہے, اب کھیلنے والے بچے چاہیں گے. یہاں پر بھی ابھی پائپ لائنز میں ہیں جو کراچی میں بھی لگیں گے. لوگ عموماً جو ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں, مگر جہاں اچھی چیز ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں وہ لینا چاہیے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے تقریباً سندھ کے تمام بڑے شہروں میں ایسٹرو ٹرف لگاتی ہیں. پاکستان میں نہیں ہے جی, تو وہ یہاں پر حیدرآباد میں بھی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ وہ ہمیں بھی یہاں ایک ایسٹرو ٹرف لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. اور یہاں پہ ایک ہمارے کمپلیکس میں ٹیم بہت اچھی ہے اس دفعہ, جو سیکرٹری اسپورٹس امتیاز علی شاہ ہیں اور بنگل خان مہر منسٹر ہیں اور اسلم مہر جو چیف انجینئر ہیں, یہ ٹیم بہت اچھی ہے اور بہت کام کر رہی ہے, اور ہمیں آگے بھی ہوپس ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایسی کام کرتی رہے گی. ہم دیکھیں ہم سب کے ساتھ کام کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ ہیو اینی ایجنڈا. ماشاءاللہ جہاں کہیں پہ بھی جس نے اچھا کام کیا, ہماری سپورٹ کی, ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا اسپورٹس کو, اور ہم بھی جو ہے صرف کراچی ہاکی ایسوسی ایشن ڈز ناٹ مین کہ وی آر اونلی لوکنگ آفٹر ہاکی ان کراچی, بلکہ ہم جو ہے پورے سندھ میں, نہ صرف سندھ میں, پورے پاکستان میں. اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے, میں ان کو بھی جو ہے گائے بگائے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ہولڈ مور ٹورنامنٹس. جتنے زیادہ ہم ٹورنامنٹس کرائیں گے, جتنے ریگولر ہم ٹورنامنٹس کرائیں گے, تو پھر بچوں کو پتا ہوگا, لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی اکتوبر میں یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے, پھر وہ اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس وقت موٹیویٹ کر رہے ہیں اسکولس کو بھی کہ وہ ان ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ہر چیز اتنی کمرشل ہو گئی ہے نا کہ پیرنٹس نہیں یہ اجازت دیتے اسکولوں کو کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسپورٹس میں انڈلج ہوں, پڑھائی میں ان کے نمبر کم آئیں گے, کیونکہ یہ جو نمبر گیم ہے نا, this has destroyed us. I agree. Because اسکول کا تو مین مقصد یہ ہے کہ ایک کیریکٹر کو ڈیولپ کریں. Yeah, it's not just education. It is not just the marks in the metric or O level or A level or whatever. تو ابھی ہم صرف جو ہے نا مارکس کے اوپر ہیں, جو کہ بہت نیگیٹو ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے, مگر ہماری کوشش ہو رہی ہے. ہم اسپورٹس میں جب کارکردگی دکھائیں گے تو خود بخود اس کا افیکٹ آئے گا. تو اٹس اے لانگ وے بٹ ویل میک اٹ شارٹ. جی ویورز, خداحافظ کہنے کا ٹائم آ چکا ہے. ہم ہوپ کرتے ہیں آپ نے شو انجوائے کیا. انٹل نیکسٹ ٹائم, سیم چینل, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.